میرے بھائی نے نئی گاڑی خریدی مگر میرے علاج کے لیے پیسے دینے سے منع کر دیا۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنا پرانا سویٹر پہنا جو اب مجھ پر تنگ ہو چکا تھا۔ اسی سویٹر کی جیب سے مجھے 2 چابیاں اور ایک ایڈریس ملا۔ جب میں اس ایڈریس پر پہنچا تو وہاں ایک چھوٹا سا مکان تھا جو ابو نے اپنی وفات سے پہلے میرے نام خریدا تھا۔ ایک چابی اسی مکان کی تھی۔ جب بھائی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے فوراً گھر سے نکال دیا اور کہا آپ جا کر وہیں رہو۔ میں نے اپنا سامان رکھنے کے لیے جیسے ہی دوسری چابی سے الماری کا تالا کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وقت انسان کو بہت سے رنگ دکھاتا ہے اور مشکل وقت میں اپنے اصل چہرے دکھا دیتے ہیں، مگر میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اپنا سگا بھائی جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا اور مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، ابو کے انتقال کے بعد میرے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کرے گا۔ آج بھی مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب ابو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت میں کالج میں تھا اور میرے ٹیسٹ سیشن چل رہے تھے۔ میں اپنی پڑھائی میں اس قدر مگن تھا کہ ارد گرد کی دنیا سے بے خبر رہتا۔ گھر آتا تو بھی کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ مجھے بار بار محسوس ہوتا کہ ابو مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہو، مگر میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے سکا۔ اگلے دن جب میں کالج جانے لگا تو پتہ چلا کہ ابو کا انتقال ہو چکا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ اس سے پہلے ہی ہماری والدہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی اور ہم دونوں بھائی بالکل اکیلے رہ گئے۔ ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان دنوں زندگی کیسے گزری، روزمرہ کے معاملات کیسے سنبھالے، یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ ابو کی وفات کے بعد پہلا مہینہ خاموش اذیت کی طرح گزر گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس گھر کی دیواریں ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھتی تھی، اسی گھر میں ایک ایسی سازش جنم لے رہی تھی جو میری زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی۔ بھائی کا رویہ پہلے ہی مشکوک ہو چکا تھا۔ وہ گھنٹوں ابو کے کمرے میں بند رہتے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ شاید وہ ابو کی ڈائری پڑھ رہے ہوں، ان کے کپڑوں سے ان کی خوشبو محسوس کر رہے ہوں یا تنہائی میں رو رہے ہوں۔ کئی مرتبہ میں نے ہمت کی کہ اندر جا کر ان کا ہاتھ پکڑوں اور کہوں بھائی میں بھی زندہ ہوں، ہم دونوں مل کر ابو کی کمی پوری کریں گے، مگر ہر دفعہ دراز کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں، کاغذات کی سرسراہٹ اور کسی چیز کو بے چینی سے تلاش کرنے کی کوشش مجھے روک دیتی۔ یہ تلاش صرف ابو کے کمرے تک محدود نہیں رہی۔ ایک ہفتے کے اندر بھائی نے گھر کے ایک ایک کونے کی تلاشی لے ڈالی، اسٹور روم کی پرانی پیٹیاں، باورچی خانے کی الماریاں، یہاں تک کہ چھت پر بنا ہوا چھوٹا سا کیبن بھی نہیں چھوڑا۔ جب میں نے ہمت کر کے پوچھا بھائی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ تیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہتے تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، گھر کے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب گھر میں ایک ایسی عورت کے قدم پڑے جس سے ابو کو سخت نفرت تھی۔ بھائی نے اسی عورت سے شادی کر لی، حالانکہ ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اس کا لالچ اور بد زبانی کسی بھی آباد گھر کو برباد کر سکتی ہے۔ ابو کے انتقال کو بھی 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس عورت کو گھر لے آئے۔ اسی دن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اب اس گھر میں میرا کوئی مقام نہیں رہا۔ اس عورت کے آتے ہی بھائی کا لہجہ ہی نہیں بلکہ ان کی آنکھوں کی چمک بھی بدل گئی۔ اب ان کی نظروں میں میرے لیے بھائی کا پیار نہیں بلکہ عجیب سی نفرت دکھائی دیتی۔ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت میری پڑھائی چھڑوا دی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر 2 ٹوک الفاظ میں کہا اب تمہیں کالج جانے کی ضرورت نہیں، گھر کے بہت سے کام ہیں، نوکروں کے نخرے میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی وہ بھائی ہے جو کبھی میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے میری کتابیں مجھ سے لے لی اور میرے ہاتھ میں جھاڑو و برتن تھما دیے۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتا، اس عورت کی تلخ باتیں سنتا اور رات کو فرش پر لیٹ کر اپنے نصیب پر آنسو بہاتا۔ انہی دنوں سردی کی شدید لہر آ گئی۔ گھر کے کام اور ٹھنڈے پانی میں مسلسل ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک روز مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری ہڈیوں میں برف بھر دی ہو۔ میں سردی سے کانپ رہا تھا، دانت بچ رہے تھے اور پورا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اگلے دن تک میری حالت مزید بگڑ گئی۔ تیز بخار نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ عام بخار نہیں بلکہ ٹائیفائڈ ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھ رہے تھے اور سر پھٹے جا رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے بھائی کے کمرے تک گیا اور دروازے پر دستک دی۔ بھائی باہر آئے تو ان کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا بھائی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، براہ کرم مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ انہوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور سخت لہجے میں بولے میرے پاس فضول خرچی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تم آرام کرو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
सिर्फ 2 दिन पहले ही भाई ने लाखों रुपए की नई चमचमाती गाड़ी खरीदी थी। मैं हैरान था कि जिस शख्स के पास नई गाड़ी खरीदने के लिए लाखों रुपए थे, उसके पास अपने बीमार भाई के इलाज के लिए चंद 100 रुपए नहीं थे। सेहन में खड़ी वो नई गाड़ी जैसे अपनी चमक से मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहना चाहा तो भाई ने मेरी बात काट दी और कहा, गाड़ी कारोबार की जरूरत है, तुम्हारा इलाज नहीं। जाओ अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। मेरी बीमारी की उसी हालत में जब मुझसे सांस लेना भी मुहाल था, भाई ने एक वकील को घर बुला लिया। मुझे भी वहां बुलाया गया। वकील वही बातें कर रहा था जो भाई ने पहले ही उसे समझा दी। भाई ने कागजात मेरे सामने रखे और फाहताना अंदाज में कहा, तुम समझते थे कि अब्बू तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, देखो ये कागजात। अब्बू ने अपनी जिंदगी में सब कुछ मेरे नाम कर दिया था क्योंकि वो जानते थे कि तुम ना हेलो। मैंने कांपते हाथों से वो कागजात देखे जिन पर अब्बू के मुबैना दस्तखत मौजूद थे। फिर भाई ने कहा, तुम्हारे नाम से शहर के मुजाफात में वाक़या 2 कमरों के एक पुराना मकान है। वालिद की वसीयत के मुताबिक अब उस बंगले में तुम्हारा कोई कानूनी हक नहीं। मैं सख्ते में आ गया। वो बंगला जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जहाँ मेरी बचपन की यादें बसी थी, जहाँ अब्बू के लगाए हुए पौधे आज भी लहलहा रहे थे, अब मेरा नहीं रहा था। और मेरे हिस्से में वो बसीदा मकान आया जो बरसों से बंद पड़ा था और जिसकी छत शायद पहली ही बारिश की मुंतजर थी कि कब गिर जाए। भाई ने मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी समझा और इंतहाई बेरहमी से मुझे घर से जाने का हुक्म दे दिया। सर्दी से मेरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और सर में ऐसा दर्द था जैसे कोई भारी हथौड़े बरसा रहा हो। उस आज चलने वाली यख बस्ता हवा सिर्फ मेरे जिस्म ही नहीं बल्कि मेरी रूह तक को मंचबंद कर रही थी। भाई के वो अल्फाज, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं, तुम इस घर के वारिस नहीं हो, मेरे कानों में शीशे की किरचियों की तरह चुभ रहे थे। वही भाई जिसे मैंने हमेशा अपना बड़ा समझा, जिसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार था, आज उसी ने मुझे इस हाल में सड़क पर ला खड़ा किया कि मेरे सर पर छत तक न रही। जब मैं पुराने मोहल्ले की तंगो तारीख गलियों में वाक़या उस 2 कमरों के बसीदा मकान तक पहुंचा तो वहां की खौफनाक खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। अब्बू के भाई यानी मेरे ताया का ये घर अब एक खंडर का मंजर पेश कर रहा था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और छत जगह जगह से फटी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से जंगलू ताला खोला तो अंदर से आने वाली बासी हवा, नमी और गर्द की बू मेरा दम घुट गया। वहाँ ना बिजली थी, ना पीने का साफ पानी और ना ही सोने के लिए कोई बिस्तर। मैंने ठंडी ज़मीन पर अपनी पुरानी चादर बिछाई और वहीं लेटकर अपने नसीब पर आंसू बहाने लगा। बीमारी की शिद्दत में मेरा जहन माजी की यादों में खो गया। वो हकीकत जिससे मैं अब तक बेखबर था इंतहाई अवलनाक थी। मेरे अब्बू जो शराफत और हमदर्दी की मिसाल थे, उनका एक जिगरी दोस्त आसिफ था। उन दोनों की दोस्ती पूरे शहर में मशहूर थी। एक अलमनाक हादसे में आसिफ और उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो उनका छोटा सा बेटा यतीम हो गया। यही वो लड़का था जिसे मैं सारी ज़िंदगी अपना बड़ा भाई समझता रहा। अब्बू का दिल उस यतीम बच्चे पर पसीज किया। उन्होंने फैसला किया कि वो उसे अपनी औलाद की तरह पालेंगे। उन्होंने उसे अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी और कभी मुझे ये एहसास तक न होने दिया कि हम सगे भाई नहीं हैं। हम एक ही दस्तरख्वान पर खाते, एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही जैसे कपड़े पहनते, मगर इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके अंदर लालच और हवस बढ़ती गई। उसकी नज़र अब्बू की दौलत और जायदाद पर जम चुकी थी। जब वो उस औरत के इश्क में गिरफ्तार हुआ जिसे अब्बू सख्त नापसंद करते थे तो उसके अंदर छुपा हुआ लालच और जालिम इंसान पूरी तरह सामने आ गया। उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर अब्बू को ज़हनियत अजियत देना शुरू कर दी। जब अब्बू को उसकी हकीकत पता चली तो वो अंदर से टूट गए। जिस बच्चे पर उन्होंने बरसों एहसान किए थे उसी ने एक लम्हे में सब कुछ भुला दिया। अब्बू ने कई दफ़ा इशारे में मुझे समझाने की कोशिश की मगर मैं अपनी पढ़ाई और सादा दिली में कुछ ना समझ सका कि मेरे ही घर की दीवारों में गद्दारी की दीमक लग चुकी है। रात के जब बुखार और तेज़ हो गया तो मुझे महसूस होने लगा कि शायद मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। मैं दर्द से तड़प रहा था मगर मेरा हाथ थामने वाला कोई नहीं था। सुबह सूरज की एक हल्की सी किरण टूटी हुई खिड़की से अंदर आई तो मेरी नज़र कमरे के एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। मैं हिम्मत करके लड़खड़ाते कदमों से उसके पास गया। अलमारी खोली तो अंदर अब्बू के चंद पुराने कपड़े लटके हुए थे। उन्हीं में हरे रंग का ऊनी स्वेटर भी था। ये वही स्वेटर था जो मैं बचपन में जिद करके अब्बू से ले लिया करता था और बाद में मेरा पसंदीदा लिबास बन गया। सर्दी से बचने के लिए मैंने वो स्वेटर पहन लिया। जैसे वो मेरे जिस्म पर आया मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे अब्बू ने खुद मुझे अपनी आगोश में ले लिया हो। उस स्वेटर में आज भी अब्बू की मानूस खुशबू बसी हुई थी जो मेरे दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। अचानक मेरा हाथ स्वेटर की अंदरूनी जेब पर गया। वहाँ मुझे कागज़ का एक टुकड़ा और एक छोटी सी पुरानी चाबी महसूस हुई। मैंने दोनों चीज़ें बाहर निकाली।
کاغذ پر ابو کی وہی خوبصورت تحریر تھی جسے میں ہزاروں تحریروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس پر لکھا تھا، بیٹا اگر آج تم یہ تحریر پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خدشہ درست ثابت ہوا اور تم اس مکان تک پہنچ چکے ہو۔ بیٹا ہمت مت ہارنا۔ اس مکان کے اسٹور روم میں ایک پرانی خالی الماری رکھی ہے جو بظاہر ٹوٹی پھوٹی اور بیکار دکھائی دیتی ہے۔ یہ چابی اسی الماری کی ہے، اسے کھولو، تمہارا حق وہیں تمہارا منتظر ہے۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ محفوظ کر دیا ہے۔ یہ پڑھتی میری آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ ابو مر کر بھی میری فکر کر رہے تھے، جبکہ وہ شخص جسے میں اپنا خون سمجھتا تھا مجھے مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے فوراً اس الماری کی تلاش شروع کر دی۔ اسٹور روم مکڑی کے جالوں، گرد و غبار اور پرانے ٹوٹے پھوٹے فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں وہی خالی الماری رکھی تھی جس کا ایک پر ٹوٹ کر لٹک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی۔ تالا زنگ آلود تھا مگر ایک ہی جھٹکے میں کھل گیا۔ الماری کے اندر مخمل کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں جائیداد کے اصل کاغذات، کچھ سونے کے زیورات، ایک موٹی سی ڈائری موجود تھی۔ میں نے جیسے ہی ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا میرے ہوش اڑ گئے۔ ابو نے لکھا تھا کہ بھائی نے مجھے جو کاغذات دکھائے تھے وہ سب جعلی تھے۔ اس نے وکیلوں کو رشوت دے کر اور ابو کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جعلی دستخط تیار کروائے تھے۔ ڈائری میں ابو نے ایک واقعے کی تفصیل لکھی تھی۔ انہیں بتایا تھا کہ کس طرح بھائی آہستہ آہستہ جائیداد پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور انہیں ذہنی اذیت دے رہا تھا۔ ابو کو یہ بھی شک تھا کہ ان کی موت فطری نہیں ہوگی، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے شہر کے سب سے معتبر وکیل سے رجوع کیا اور اپنی تمام جائیداد، بنگلہ، شہر کی دکانیں، تمام زمینیں قانونی طور پر صرف اور صرف اپنے سگے بیٹے کے نام منتقل کر دی۔ میری روح اس وقت کانپ اٹھی جب میں نے وہ صفحہ پڑھا جس میں ابو نے اپنی بے بسی کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، آج میرے اپنے ہی پالے ہوئے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ الفاظ میں دل پر آری کی طرح چل رہے تھے۔ جس شخص نے بیماری میں مجھے ڈاکٹر کے پاس سے جانے سے انکار کیا، جسے نئی گاڑی تو خریدی مگر میرے علاج کے لیے چند روپے بھی خرچ نہ کیے، وہی دراصل اپنے محسن کا قاتل اور احسان فراموش نکلا۔ بیماری کے باوجود میرے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ میں نے تمام کاغذات، سونا، ڈائری سنبھالی اور سیدھا شہر کے سب سے معتبر وکیل کے پاس پہنچ گیا جو ابو کے پرانے دوست بھی تھے۔ جب انہوں نے اصل دستاویزات اور ابو کی ڈائری دیکھی تو ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہیں تمہارا حق دلوا کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے آخری سانس تک لڑنا پڑے۔ قانونی کارروائی فوراً شروع ہوگی۔ چند دنوں بعد عدالت کے حکم پر پولیس بنگلے پر پہنچی تو بھائی اور اس کی بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے حسب معمول وہی جعلی کاغذات پیش کرنے کی کوشش کی، مگر جب عدالت کے سامنے اصل رجسٹرڈ وصیت نامہ اور حقیقی دستاویزات پیش کی گئیں تو ان کا سارا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ عدالت نے فوری طور پر بنگلہ خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا اور بھائی کو عدالت نے جعل سازی، دھوکہ دہی اور قتل کے الزام میں گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد میں دوبارہ اسی گھر میں واپس آ گیا جہاں میری بچپن کی بے شمار یادیں بسی ہوئی تھی۔ میں نے بھائی اور اس کی بیوی کو وہی پرانے کھنڈر نما مکان کی چابی تھما دی جہاں انہوں نے مجھے بے یار و مددگار بھیج دیا۔ میں نے ان سے کہا، آج سے تمہارا ٹھکانہ یہی مکان ہے تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ اپنے ہی لوگوں سے غداری اور ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی، ابو کا کاروبار سنبھالا اور آہستہ آہستہ وہ تمام عزت، دولت اور جائیداد دوبارہ میرے قدموں میں آ گئی۔ مگر میں نے کبھی غرور کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ اچانک بھابھی روتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی حالت انتہائی خراب تھی، کپڑے بوسیدہ اور چہرے پر بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی کا نہایت خوفناک حادثہ ہو گیا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہی بھائی جو کبھی غرور سے زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، آج ویل چیئر پر بے بس بیٹھا تھا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑ گئی اور ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافیاں مانگنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ لالچ اور نفرت نے ان کی زندگی تباہ کر دی اور آج ان کا اپنا گھر بھی برباد ہو چکا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ کی پکڑ واقعی بے آواز ہوتی ہے۔ جس شخص نے میرے بیمار اور بے بس ہونے پر رحم نہ کیا، آج وہ خود عمر بھر کی بے بسی کا شکار ہو چکا ہے۔ جس نے مجھے تڑپتا چھوڑ دیا، آج وہ خود درد و محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ میں نے انہیں دل سے معاف تو نہیں کیا مگر انسانیت کے ناطے ان کے علاج کے تمام اخراجات برداشت کیے تاکہ وہ اپنی باقی زندگی اپنے اعمال پر پچھتاوے کے ساتھ گزار سکے۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ آج میں اسی کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں کبھی میرے ابو بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے عزت، سکون اور سب کچھ عطا کر دیا
مگر میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیر سے صحیح مگر ملتا ضرور ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔